اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمبر 102 اور 8 آیات ہیں سورۃ تکاثر۔ امام بخاری اور ابن جریر نے حضرت ابی بن کعب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ اگر آدم زاد کے پاس 2 وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، اس حدیث کی قرآن میں ڈپکشن سمجھتے تھے الہاکم التکاثر کو۔ اس حدیث کو سورۃ تکاثر کے مدنی ہونے کی دلیل اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، مگر یہ اس کا مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ اگر انہوں نے سورۃ تکاثر کو مطلب تفسیر اس کی سمجھنے کے لیے اس حدیث کو وہ صحابہ نے سمجھا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہوگی۔ اچھا، حضرت علی کا یہ قول ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں برابر شک میں پڑے رہے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئے۔ اس کو بھی اس کے مدنی ہونے کی دلیل قرار دیا جاتا ہے، لیکن عذاب قبر اس سے پہلے بھی صورتوں میں آ چکا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ انعام میں آیا ہے، سورۃ النحل میں آیا ہے، سورۃ مومنون میں آیا ہے، سورۃ مومن میں آیا، یہ سب مکی صورتیں ہیں۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے ابن عباس کا قول۔ اچھا، یہ ابی بن کعب کی روایت ہے میرے پاس یہاں پر مولانا صاحب کی تفسیر میں۔ تو موسٹ آف دا صحابہ اس کو مدنی قرار دیتے ہیں، اور بہت سے تابعین بھی جنہوں نے صحابہ سے روایت کیا ہے، تو دونوں طرح کی اوپینینز ہیں مکی اور مدنی ہونے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر۔ الہا روٹ ورڈ ہے لہو کا۔ لہو کیسے کہتے ہیں؟ ہاں، جو آپ کا ٹائم آپ ضائع کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ویسٹڈ ایکٹیویٹیز، اور کوئی بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو نہ نقصان ہو۔ الہا، تم انگیج رہتے ہو اس طرح کے کاموں میں، نہ تمہارا دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے الہاکم التکاثر، تم ایک چیز میں مبتلا ہو جاتے ہو، ایک ریس میں لگ جاتے ہو۔ التکاثر کے اب مطلب لکھنا شروع کریں۔ وانٹ مور، مور اس کا مطلب ہے مور، کثرت، کثیر سے، تم زیادہ چاہتے ہو۔ کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہی زیادہ ہو، وانٹس زیادہ ہیں تمہارے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ اچھا، کمپیٹ مور بہت کرتے ہو۔ اچھا، جو مل جاتا ہے پھر اس پہ قناعت نہیں ہے، کنٹینٹمنٹ نہیں ہے انسان میں، وہ کمپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا کمپیٹ کرتا ہے، اپنے سگے بہن بھائیوں میں دن میں 10 دفعہ سوچتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ اس سے میرا لیونگ سٹائل کم ہے، اس جیسی گاڑی ہے میرے پاس کہ نہیں ہے، اس کے بچوں کی طرح میرے بچوں کو میں رکھ پا رہی ہوں کہ نہیں رکھ پا رہی۔ ہر چیز میں انسان کمپیٹ کر رہا ہے۔ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، اس چیز میں کمپیٹ کرتا ہے کہ مدر کس کو پیار کر رہی ہے زیادہ، فادر کس کو پیار کر رہا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ کس صورت کی طرح ہے؟ عادیات کی طرح۔ ان الانسان لربہ لکنود الہاکم التکاثر، تم انوالو رہتے ہو ایسی چیزوں کے بارے میں، بس مور 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 سوچتے رہتے ہو، تو تم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہو۔ الہاکم التکاثر۔ اچھا، وانٹ مور، کمپیٹ مور۔ اچھا، جو کچھ حاصل ہے اس کے اوپر آپ بتانا ضرور چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیز سیل میں بھی لی ہے نا، تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے بہت اچھی بارگیننگ آتی ہے، مجھے بہت اچھا پیسے کو مینیج کرنا آتا ہے۔ آپ وہ بھی بتائیں گے کہ تم لائی ہو یہ سوٹ 10,000 میں، دیکھو میں نے انتظار کیا ہے، آج کل لائم لائٹ پہ سیل لگی ہے، میں 5 میں لے کر آئی ہوں۔ آپ اس کو بولتے ہو، آپ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہو، اپنی کوئی صلاحیت ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اس کی
بہت سے لوگ تو اتنا شیلو ہوتے ہیں کہ وہ اصل میں اس چیز کی قیمت بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے. میری یہ ٹائی اتنے کی ہے, میرا یہ بوٹ اتنے کا ہے, میرا یہ کلپ اتنے کا ہے, میری یہ چوڑیاں اتنے کی ہیں, مجھے میرے ہسبینڈ نے یہ گفٹ دیا, مجھے میری مدر نے یہ گفٹ دیا, میں جہیز میں یہ لائی ہوں, میں گاڑی لائی ہوں. تو وہ آپ بتانا شروع کر دیتے ہیں. اس کو پراؤڈنیس, پہلی چیز وانٹ, دوسری چیز کمپٹیشن, تیسری چیز پراؤڈنیس. ان سب کے ساتھ مور لگاتے جائیں. انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ مور. ہی وانٹ ٹو بی مور پراؤڈ دین ایور. ہی وانٹ ٹو کمپیٹ ود ادر مور, مطلب پہلے سے زیادہ ہر دن وہ بڑھتا جاتا ہے اس چیز میں. ہی وانٹ مور اینڈ مور اینڈ مور. اچھا, اور آپ سب اس کوالٹی کو شیئر کرتے ہیں. اس کوالٹی کو آپ سب کے سب انسان شیئر کرتے ہیں, مور اینڈ مور اینڈ مور, ایک دوسرے کے ساتھ. کیا چیزیں ہیں تکاثر کا مطلب؟ کن چیزوں میں زیادہ ہو سکتا ہے انسان؟ خواہشات. دوسری چیز کمپٹیشن. وہ تو وانٹس میں آ گیا نا, خواہشات آ گئی. وہ تو آپ نے حدیث بھی ابھی پڑھی کہ ابن آدم کو اگر مال سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا, اور کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. تو وانٹ مور, کمپیٹ مور, پراؤڈ مور اینڈ شیئر دس کوالٹی. سب کے سب انسان اس کوالٹی کو شیئر کرتے ہیں, کوئی کم کوئی زیادہ. ایسا ہی ہے. اللہ نے آپ کے اور میرے بارے میں صحیح تبصرہ کیا, الہاکم التکاثر. اور یہ ساری چیزیں کسی نوبل کاز کے لیے تم نہیں کر رہے ہو. تمہارا بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے, تمہارے اندر یہ کوالٹی ہے کہ تم فضول کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہو. اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں, اس کے پاس کتنا مال ہے, اس کے پاس کتنا ہے, میرے پاس کتنا ہے, بس یہی دیکھتے دیکھتے تم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے. ہیومن بینگز نیور گیٹ سیٹسفائیڈ اینڈ کنٹینٹ. یہ ہے اس کا مطلب, الہاکم التکاثر. تمہیں کثرت کی چاہ نے, کثرت کے مشغلے نے مشغول کر دیا, حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر, تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے. تمہیں پتہ ہی نہیں چلا, پیپر تم سے لے لیا گیا, موت کا فرشتہ آ گیا. کسی کو بھی بتا کے نہیں آتا. اللہ نے یہ غیب میں رکھا ہی اسی لیے, اور ہمارا بلیف بھی غیب کا اسی لیے ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف اللہ غیب میں ہے. مجھے لگتا ہے اللہ تو سب سے زیادہ نظر آتا ہے, اور بہت کچھ ہے جو غیب میں ہے جس پہ ہمیں بلیو کرنا ہے. آخرت ہے, قیامت کا دن ہے, انسانوں کے ساتھ, دلوں کے ساتھ کھیلنا ہے, ان کے معاملات ہیں, اور ہمارا موت کا ٹائم ریویل نہ ہونا, قیامت کے ٹائم کا ریویل نہ ہونا, بس یہی سارا امتحان ہے. اور اسی پر ہم پاسنگ مارکس لے سکتے ہیں. حتیٰ زرتم المقابر. تمہیں کثرت کی ریس نے, تمہیں کثرت کی چاہ نے, وانٹ نے, کمپٹیشن نے, تمہیں پراؤڈنیس نے, تمہیں ان چیزوں نے اتنا مشغول کر دیا, تمہارے پاس اب ٹائم ہی نہیں ہے اپنی تیاری کا. تم کس لیے دنیا میں آئے ہو, تمہارے پاس سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تم نے کیا اعمال لے کے جانے ہیں؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا تو آخرت کی کھیتی تھی, یہاں تو آ کے فصل کاشت کرنی تھی. جیسے میں نے کہا تھا کہ فارمر اور ٹیچر تو ایکٹیو ناؤن ہے, انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے, لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کرنے آیا اس دنیا میں. حالانکہ اللہ نے 7 بار قرآن میں حضرت آدم کا قصہ سنا کے آپ کو بتایا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایز اے ڈسینڈنٹ آف گاڈ ہوئی ہے. اللہ نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اپنے بعد اپنا قائم مقام بنا کے آپ کو اس دنیا پہ بھیجا ہے. تسخیر کائنات آپ کا مشن ہے. میں حیران ہو گئی ہوں, میں پڑھ رہی تھی ریسرچ, سن رہی تھی سوری, کہ ہماری یونیورس میں کتنے پلانٹ ہیں؟ 9 ہے نا. ہاں, سومیرین ٹیبلٹس میں 10 ہیں. زمین اور مارس کے درمیان بھی ایک پلانٹ ہے جس کو اللہ نے زمین بننے سے 3000 سال پہلے تباہ کیا ہے. ورنہ ہماری زمین اس سے ٹکرا کے تباہ ہو جاتی. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہے ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے ان کی باڈیز کی, اسپیس باڈیز کی, کوئی بھی سیارے ہیں, ستارے ہیں, وہ تیر رہے ہیں. اچھا کیا ہے اس میں؟ مجھے ایک نئی بات مجھے جو سمجھ میں آئی کہ ہر کی گریویٹیشنل فورس ہے. اگر زمین کی ہے تو چاند کی بھی ہے, سورج کی بھی ہے. اچھا وہ گریویٹیشنل فورس وہ نظر نہ آنے والے دھاگوں کی طرح ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. اگر کسی کی اس گریوٹی میں بھی کچھ نینو میٹرز کا فرق پڑتا ہے نا, بلکہ ملی میٹرز کا, میٹرز تو بہت دور کی بات ہے,
تو وہ گریوٹی کے ساتھ جیسے ہی وہ گریویٹیشنل وہ دھاگا ٹوٹے گا سارے آپس میں ٹکرائیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے اذا زلزلت الارض، اسی لیے اللہ کہتا ہے القاریہ تو ملقاریہ. تو ابھی جو اللہ نے جو گریویٹیشنل کوالٹی دی ہے زمین کو اور جو اسپیس باڈیز میں سے ہر ایک کو دی ہے، تو یہ بھی ہمارے قائم رہنے کی، زمین کے قائم رہنے کی وجہ ہے. اس دن اللہ نے کیا کرنا ہے؟ بس وہی اسٹنگ جو اللہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے وہی چھوڑ دینا ہے. تو وہ انسان کے وہ زمین اگر اس کو جو اس کا میٹیریل بکھرا ہوا ہے فضا میں، اگر وہی زمین پر برسنا شروع ہو جائے نا تو ڈائناسور جتنی بڑی مخلوق دوبارہ تباہ ہو سکتی ہے. لیکن اب وہ جو وہ پلانٹ ہے جس کا سومیرین میں کہہ رہی ہوں ٹیبلٹس میں اس کا پورا ذکر ہے، جہاں جہاں بھی کھدائی ہوئی ہے، آثار قدیمہ ملے ہیں، تو ہم سے پہلے لوگوں کی زندگیوں میں وہ ستارہ تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے تھا. وہ باڈی تباہ ہوئی ہے اور پھر اس کے جو وہ اس کا ملبہ ہے وہ بھی زمین کے آربٹ میں اللہ نے نہیں آنے دیا. حتیٰ کہ یہ جو 9 سیارے ہیں زمین کے سب سے نزدیک آپ کو پتہ ہے مارس ہے، اس کے اور زمین کے درمیان میں بھی نہیں آنے دیا. اب سومیرین میں تو ہے، باقی جگہ پتہ نہیں چل رہا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. ہم صرف اس ایک پلانٹ کے بارے میں ابھی تک ہسٹری سے صرف جان پائے ہیں. تو یہ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جاننے والے کسی سائنٹسٹ کا نام ابو بکر نہیں ہوتا، عمر نہیں ہوتا، عثمان نہیں ہوتا، علی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ ہم نے بائبل پہ تحقیق کرنی تھی. اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا تم اپنے رسول سے ویسے کہو جیسے عیسیٰ ابن مریم کو اس کے حواریوں نے کہا تھا کہ کون میرے ساتھ ہے. ایسا ہی تھا نا. اور ہمیں کیا حکم ملا تھا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن کے ایک ایک حرف زیر زبر پر رک کے غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بیہائنڈ میننگ کیوں نہیں دیکھتے؟ دوبر پیٹھ کو کہتے ہیں عربی میں. جو نظر آ رہا ہے صرف وہاں تک شیلو کیوں رہتے ہو؟ اس کا جو دوسرا مطلب ہے اس تک کیوں نہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ تو کلوز ہیں، یہ تو سائنز ہیں، یہ تو اشارے ہیں. جیسے خزانے کا ایک نقشہ ہوتا ہے، ہمیں ان کو ریڈلز کو خود سولو کرنا پڑتا ہے. وہ ڈیجٹ ہوتے ہیں، کچھ کوڈ ہوتے ہیں نا. ہر خزانے کے کوڈ ہوتے ہیں یا خزانہ ایسے سامنے کوئی ظاہر کر کے رکھ چھوڑتا ہے؟ کوڈ ہوتے ہیں، تجوری ہوتی ہے. تو کوڈز اینڈ نمبرز قرآن ہے. ہم نے یہ سولو کرنا تھا، یہ مسلمز نے کرنا تھا. اگر اب تک بھی نہیں کیا تو پھر بھی دیر نہیں ہوئی. ابھی ہم زندہ ہیں نا، ہم سب زندہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم سے پیپر نہیں لیا گیا. جب تک موت نہیں آتی ہمارا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا. ہم اب بھی کر سکتے ہیں. حتیٰ زرتم المقابر. تم نے جس کام کی طرف توجہ دینی تھی تم نے توجہ ہی نہیں دی، حتیٰ کہ تم سے پیپر لے لیے گئے اور تم قبروں میں جا پہنچے. قبر میں جاتے ہی، موت آتے ہی، موت کا فرشتہ دیکھتے ہی توبہ قبول نہیں ہے. ایسے تو فرعون نے بھی کہا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا، when he was drowning he said کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. لیکن یہ ڈور اللہ تعالیٰ غیب کے ساتھ اللہ نے نتھی کیا ہے. جیسے ہی آپ پر غیب کھلتا ہے آپ موت کا فرشتہ دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے اوہ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، میں اب جاگ گیا ہوں یا جاگ گئی ہوں. تو پھر وہ توبہ آپ کی قبول نہیں ہے. کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں یہ چیز فائدہ نہیں دے سکتی. تم سارے کے سارے جس چاہ میں مبتلا ہو، جس پراؤڈنس میں ہو، جس کمپٹیشن میں ہو، یہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا. تمہیں تمہارے مقصد سے ہٹا چکا ہے، تمہیں مقصد بھلا چکا ہے. سوف تعلمون، ویری سون. سوف کا مطلب جہاں بھی سین لگے گا تو وہاں مطلب سون ہوگا انگلش میں، اور اردو میں یہ ریلیونس ہے عربی میں. تعلمون، تمہیں پتہ چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، تمہیں یہ ریس فائدہ نہیں دے گی. تمہیں یہ کمپٹیشن ڈگریوں میں، مال میں، بچوں میں، ان کے نمبرز میں یہ فائدہ نہیں دے گا. یہ تمہیں صرف ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغَرُورِ. قرآن میں 10 دفعہ آیا ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے دھوکے. غرور کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فریب ہے. فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. یہاں کی مشغولیت اگر آپ کے مقصد کے لیے نہیں ہے، اگر آپ کا مقصد آپ کو پتہ ہے، آپ نے وہ خط پہنچانا ہے جو میں نے آپ کو اپنی فرینڈ کے لیے دیا ہے، پھر اس کے دوران آپ جتنی لگژری انجوائے کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو مقصد پتہ نہیں ہے کہ آپ کس لیے آئے ہیں اور آپ کو اپنی ڈیوٹی پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ صرف پارٹی کرتے کرتے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو آپ لاس میں ہیں. ثم کلا سوف تعلمون، ویری سون یو نو. کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں، کاش کہ تمہیں یقین ہو جاتا اس علم کا
جو میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن کے ذریعے باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی اپنی سیرت کے ذریعے تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، تمہیں اس کا پہلے علم ہو جاتا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جا کے دیکھو گے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر تم ضرور دیکھو گے۔ ایک ثم سے بات ریپیٹ ہوئی اور لَتَرَوُنَّهَا لام لگا تاکید کا، ایمفیسائز کا۔ یو ڈیفینیٹلی عین الیقین، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے پھر تمہیں یقین آئے گا۔ ثم لتسألن، پھر تم سے اس دن ضرور کوسچن کیا جائے گا، یومئذ، اسی دن، دا ڈے، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں آنکھیں دی تھیں، سننے کی قوت دی تھی، دیکھنے کی دی تھی، بولنے کی دی تھی، سب کچھ دیکھ کے اندھے بہرے گونگے بنے رہے ہو۔ تمہارے سامنے نیچر کے لاس کو توڑا جا رہا تھا، انسانوں نے کچرے سے پوری دنیا کو اپنے اعمال کے کچرے سے بھر دیا تھا، اور تم غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ تم کہہ رہے تھے میرے اعمال پورے ہیں، میری نمازیں پوری ہیں، فرائض ادا کرتی ہیں، بچوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں، حج بھی کر آئی ہوں، بس دیٹس آل، اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بار بار بتایا ہے، بار بار بتایا کہ نہیں بتایا؟ ان بنی اسرائیل کی بستیوں کا حال، جب وہ ہفتے والے دنوں کی بات آئی ہے، وہ لوگ جو اتوار کو مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ لوگ جو کہتے تھے پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے، ہم تو نہیں پکڑ رہے نا، ہمیں کیا، اور وہ لوگ جو نہیں پکڑتے تھے صرف بچے وہی تھے، اور جو منع کرتے تھے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ فتویٰ تم اتوار والا لے کر غلط کر رہے ہو، تو وہ بھی تباہ ہوئے تھے ساتھ ہی۔ خاموش رہنے والوں کو اللہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ تباہ ہوئے ہیں۔ بندہ تو ایک تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، یا وہ 9 قبیلوں نے مل کے مارا تھا، 9 سرداروں نے، باقی ساری قوم کی تباہ ہوئی تھی۔ قوم لوط کے وہ بزرگ جو دن رات عبادت میں مشغول رہتے تھے، پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہیں کی نمازوں میں، تو اللہ نے کیوں کہا تھا قوم لوط کی بستیاں الٹتے ہوئے جبرائیل امین کو پہلے ان کے اوپر دے مارو؟ انہوں نے کہا تھا یا اللہ اس بستی کو کیسے الٹے جہاں تیرا فرما بردار رہتا ہے، جس نے پوری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے کہا میری نافرمانی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ میرے حکم ٹوٹتے رہے۔ میں نے جو دین دیا تھا، جو شریعت دی تھی لوط کو، اس کی کھلی خلاف ورزیاں ہوتی رہی، وہ اپنی عبادت سے سیٹسفائیڈ تھے۔ اتنی سیلفشنس، ان کے اوپر سب سے پہلے تھے بستی دے مارو، باقی لوگوں کو بعد میں مارنا۔ تو پھر اس دن کوسچن کیا جائے گا، یہ نعمتیں موجود تھیں، پھر تمہارے سامنے اللہ کے حکم ٹوٹتے رہے، تمہارے سامنے انسانوں پر ظلم ہوتا رہا، تمہارے سامنے زندگیوں کو رسم و رواج کی بھینٹ چڑھایا جاتا رہا۔ بہت سے لوگ جو اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، ہم نے تو ان کی جنگ لڑنی تھی، ویدر دے آر مسلم اور ناٹ، ویدر دے آر مومن اور ناٹ، وہ اللہ پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں۔ جب آپ ڈسینڈنٹ آف گاڈ ہیں تو آپ نے اس زمین پر کیا کرنا تھا؟ عدل کرنا تھا، کیونکہ اللہ نے بار بار کہا کہ آپ کی تو میکنگ میں ہی عدل ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، آپ کے اندر تو برائی اور اچھائی کا بھی بیلنس ہے، آپ کے اندر تو گڈ اینڈ ایول کا بیلنس ہے۔ آپ تو کوئی چیز ان ایون دیکھتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، آپ کی نیچر میں ہی نہیں ہے۔ آپ غلط چیز کو برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ گوارا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے نعمتوں کا سوال۔ آکسیجن ہم سب لے رہے ہیں، ہم سب کو لنگز ملے ہوئے ہیں، تو اللہ پوچھے گا نہیں تم سانس لے رہے تھے اور تمہارے سامنے تمہاری ہی بستیوں میں ریپ بھی ہوتے رہے، تمہاری ہی بستیوں میں قتل بھی ہوتے رہے، تمہاری ہی بستیوں میں عورت کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا رہا جو برصغیر پاک و ہند میں ہوتا ہے، ہماری ہی بستیوں میں ہے نا۔ یہ سورۃ نور ہماری ہی قوم پہ نازل ہوئی ہے نا، مدنی سورت ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اسی کی پہلی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہے آپ پر اور پوری کی پوری فرض ہو گئی ہے، اس کی ایک ایک آیت فرض ہے۔ اس میں ہے کہ اپنے میں سے کسی کو اکیلا مت رہنے دو، تجرد کی لائف کوئی نہیں گزارے گا، یہ ان نیچرل ہے۔ 3 دن کے بعد کسی کی بیوی کی اگر ڈیتھ ہوئی ہے، 3 دن سوگ منا لے، چوتھے دن تو شادی کرے۔ ہی نیڈ اے پارٹنر۔ عورت کتنے دن رکے گی؟ 4 مہینے 10 دن، اللہ نے ایک ایک دن کاؤنٹ کر کے بتایا ہے، 4 مہینے اور 11ویں دن اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، آپ نے ایک دوسرے کی زندگیاں مشکل بنا دی ہیں۔ لَتُسْأَلُنَّ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، سوال ہوگا، اور سوال یہ نہیں ہوگا کہ آپ اگر جواب میں بہانے بنا دیں گے۔
ولو الکما عزیرا، انسان کا بس چلے تو اس دن بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے معذرتیں دینا شروع کر دے. اس لیے اللہ سورۃ یاسین میں کہتا ہے اس دن تمہارے منہ پر تو میں ٹیپ لگا دوں گا، بند کر دوں گا، اور تمہارے اعضاء اور زمین اور سب چیزیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. ان سے پوچھوں گا اس دن. میں اس باپ سے نہیں پوچھوں گا، بھائی سے نہیں پوچھوں گا، شوہر سے نہیں پوچھوں گا جس نے زندہ گاڑا کسی انسان کو. میں اس سے پوچھوں گا جو زندہ گاڑی گئی، ہاں بھائی تیرا قصور کیا تھا. ثم لتسألن، دین کوشچن کیے جاؤ گے. یومئذ، اس دن، عن النعیم، کوئی بھی نعمت، کوئی بھی لگژری، کوئی بھی فیسلٹی جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ پوچھے گا اس کا استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. وہ لوگ جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کے لیے بولے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ الہاکم التکاثر، ورنہ کیا ہے، آپ وہ سارا ٹائم ضائع کر دیں گے. باقی سب کچھ غفلت ہے اگر مشن بھول گیا تو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.